چیچا وطنی سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر MB نیوز عمران ندیم شاہ۔ ملک بھر کی طرح امام بارگاہ حیدریہ شمس-پورہ میں بھی 19 رمضان المبارک مولا علی کرم اللہ وجیہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے ایک مجلس اعزاء منعقد کی گئی، جس میں ملک پاکستان کے نامور ذاکر اہل بیت قاری القصائد کاظم مختار کھوکھر آف فیصل آباد نے خطاب کیا اور اختتام مجلس اعزاء پر تابوت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام برآمد کروایا گیا۔ مجلس اعزاء میں مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نماز مغربین باجماعت ادا کی گئی اور بانیان امام بارگاہ حیدریہ شمس-پورہ حاجی محمد اشرف، حسنین عباس، محسن عباس، فضل عباس، حاجی مصباح حسین اور سید دلشاد حسین شاہ کی جانب سے افطار اور لنگر حسینی کے بہترین انتظامات کیے گئے اور آخر میں ملک پاکستان کی خیر و سلامتی اور ایران اور فلسطین کی فتح کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے ڈسٹرکٹ پریس کلب یونین آف جرنلسٹ کے انتخابات میں چودھری شاہد محمود گروپ نے واضح اکثریت سے میدان مار لیا، جبکہ اس گروپ کے 15 امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے۔ مقامی انتظامیہ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے امن و امان اور ووٹنگ کے عمل کو صاف شفاف بنانے کے لیے ڈیوٹی پر مامور رہے۔ الیکشن پولنگ کے عمل کو دیکھنے کے لیے شہر بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات نے بھی خصوصی شرکت کی۔ چودھری شاہد محمود صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب 5ویں بار منتخب ہو گئے اور یونین آف جرنلسٹ کے صدر ڈاکٹر خالد یاسین منتخب ہوئے، جبکہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے جنرل سیکرٹری ملک محمد علی مشتاق اور فنانس سیکرٹری ناصر چودھری منتخب ہوئے، جبکہ یونین آف جرنلسٹ میں جنرل سیکرٹری ڈاکٹر طاہر رشید سیال منتخب ہوئے۔ چیئرمین مجلس عاملہ کی نشست پر حاجی محمد عثمان غنی اوان منتخب ہوئے۔ چودھری شاہد محمود گروپ کی شاندار کامیابی پر ڈاکٹر عابد یاسین، سینئر صحافی راجہ ریاض احمد خان اور محمد عاطف نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ سابقہ روایات کی طرح یہ گروپ صحافیوں کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ شہری مسائل حل کرنے میں اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ساہیوال رپورٹر MB نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی سے۔ ساہیوال میں ماہ رمضان کے دوران LPG گیس پلانٹوں کے مالکان نے گیس سلنڈر کی مقررہ قیمت 2660 روپے سے بڑھا کر 3950 روپے کر دی، جبکہ گیس 226 روپے فی کلو سرکاری ریٹ کی بجائے 400 روپے فی کلو دکانوں پر کھلے عام فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق عبدالستار پیٹرولیم گیس پلانٹ قادرآباد، بابا فرید گیس پلانٹ یوسف والا، چلتن گیس پلانٹ 97/6R سمیت ساہیوال ریجن میں تقریباً تمام گیس پلانٹ 2660 روپے سرکاری ریٹ گیس سلنڈر، جس میں دکاندار اور پلانٹ مالکان کا کمیشن 413 روپے شامل ہے۔ اس کے باوجود مقررہ ریٹ سے 1300 روپے فی سلنڈر زائد وصولیاں دکانداروں سے کی جا رہی ہیں اور مارکیٹ میں 350 روپے فی کلو سے 400 روپے فی کلو LPG گیس فروخت کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ عوام نے اوگرا سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے اور کہا کہ ماہ رمضان میں قیمتوں میں حالیہ اضافہ عوام پر بہت بڑا ڈاکہ ڈالنے کی مترادف ہے، اس لیے حکومت فوری ایکشن لے۔ چنیوٹ محمد عاطف تحصیل رپورٹر سے۔ مرکزی مسلم لیگ چنیوٹ کے جنرل سیکرٹری پاکستان حافظ عبدالرؤف نے ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیوٹ کے حالیہ الیکشن میں نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا، شاہد محمود چودھری گروپ کی کامیابی پورے چنیوٹ کی کامیابی ہے۔ شاہد محمود چودھری کی صدارت میں سابقہ خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے شہر اور صحافیوں کے وسیع مفاد کے لیے اچھے اقدامات کیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اچھے اقدامات جاری رکھیں گے۔ ساہیوال رپورٹر MB نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی سے۔ ساہیوال میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام بڑی ریلی۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کی حمایت کے لیے ساہیوال میں ایک یکجہتی ریلی نکالی گئی۔
ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر ساہیوال کیپٹن سمیع اللہ فاروقی نے کی۔ ریلی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نیاز احمد موغل، اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال ماہم واحد اور دیگر محکموں کے افسر براہان سمیت مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ریلی کا آغاز ضلع کونسل ہال سے ہوا، جو شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی ڈی پی او آفس چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں آپریشن غصب الحق کی مکمل حمایت کی گئی، جبکہ ریلی کے شرکاء نے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ساہیوال نے کہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑی ہے اور ہم آپریشن غصب الحق میں پاک فوج کی کامیابیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ریلی کے اختتام پر ملک کی سلامتی، استحکام اور دہشت گردی کے ناسور سے نجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیوٹ کے انتخابات میں چودھری شاہد محمود گروپ کی کامیابی کے بعد سوشل میڈیا ٹیم، ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرڈ اور دیگر دوستوں کی جانب سے نو منتخب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹرڈ شاہد محمود چودھری، سابق صدر سرور علی چودھری، جنرل سیکرٹری ملک محمد علی، جوائنٹ سیکرٹری طلحہ شبیر، سیکرٹری انفارمیشن محمد عامر صدیقی اور دیگر نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی، پھولوں کے ہار پہنائے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا ٹیم کے سرپرست اعلیٰ چودھری محبوب عالم بھولا اور صدر آصف اقبال نے شاہد محمود چودھری گروپ کو بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے اور شاہد محمود چودھری گروپ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ چنیوٹ میں مثبت صحافت کو فروغ دینے کے لیے شاہد محمود گروپ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چنیوٹ رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر سے ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیوٹ کے انتخابات میں شاہد محمود چودھری گروپ کو بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے پر شہر کی ممتاز سماجی شخصیت طارق بشیر ڈوڈی اور عرفان گلوبل موبائل والے کی جانب سے نو منتخب صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنیوٹ شاہد محمود چودھری، سابق صدر سرور علی چودھری، ڈاکٹر مزمل حسین، حاجی عثمان غنی اوان، ڈاکٹر خالد یاسین اور دیگر نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی گئی۔ پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور نو منتخب عہدیداران کو کامیابی حاصل کرنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ چنیوٹ محمد عاطف تحصیل رپورٹر سے سینئر صحافی رانا تجمل وسیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ پریس کلب میں جمہوری اور منظم انداز میں منعقد ہونے والے انتخابات یقیناً ایک قابل تحسین اور تاریخی پیش رفت ہیں۔ اس کامیاب عمل پر ڈسٹرکٹ پریس کلب کی پوری صحافتی برادری مبارکباد کی مستحق ہے، جس نے مثبت طرز عمل اور جمہوری روایات کو فروغ دیا۔ میں نے نو منتخب قیادت بالخصوص شاہد محمود چودھری گروپ کو شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پیشہ ورانہ بصیرت، ذہانت اور سنجیدگی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پریس کلب کے وقار، استحکام اور صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ اس طرح الیکشن میں حصہ لینے والے دیگر امیدواران بھی لائق تحسین ہیں، جنہوں نے جمہوری عمل کو مضبوط بنانے میں مثبت کردار ادا کیا۔ جمہوریت کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ اختلافات رائے کے باوجود ادارے کی بہتری اور اتحاد کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا، وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سینئر جونیئر صحافی باہمی احترام، برداشت اور اتحاد کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ پریس کلب کو ایک مضبوط، باوقار اور مثالی ادارہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عاشر جٹ، بیورو چیف ایم بی نیوز دینا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے بھائی حمزہ کیانی، ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا ازگن، اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان اور راجہ علی، جو وزیر مملکت کے کوارڈینیٹر ہیں، نے عوامی شکایات پر اچانک مین بازار دینا کا دورہ کیا۔ اس موقع پر حمزہ کیانی نے ڈپٹی کمشنر جہلم کے ہمراہ مین بازار کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں سے متعلق سامنے آنے والی مشکلات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے شہریوں کی شکایت کو باغور سنا اور ترقیاتی کاموں میں حائل رکاوٹوں کو جلد سے جلد حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی خصوصی ہدایت پر تاجر برادری اور انتظامیہ کو ایک ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی ہدایت اور عید تک مین بازار کا کام بند کرنے کی ہدایت جاری کی۔ عوام نے بھی اس اقدام کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل کے حل سے روزمرہ کی مشکلات کم ہوں گی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے بھائی حمزہ کیانی، ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا ازگن، اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان اور راجہ علی، جو وزیر مملکت کے کوارڈینیٹر ہیں، نے عوامی شکایات پر اچانک مین بازار دینا کا دورہ کیا۔
حمزہ کیانی نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ بازار کا معائنہ کیا اور ترقیاتی کاموں سے متعلق مشکلات کا جائزہ لیا۔ اس دوران دکانداروں نے شکایات کی کہ عید قریب ہے اور مین بازار جو کہ شاپنگ کا مرکزی مرکز ہے وہاں حالات انتہائی خراب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سڑک پر مٹی گرد اور اینٹیں کیچڑ پڑی ہونے کی وجہ سے گاہک نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور بے روزگاری کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر مملکت کے بھائی حمزہ کیانی نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور جلد سے جلد ان مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے تاجر برادری اور انتظامیہ کو مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی ہدایت اور عید تک ترقیاتی کام بند کرنے کی ہدایت اور عید کے بعد تاجر برادری اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے بھائی حمزہ کیانی ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن، اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان کو فوری نوٹس لینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا شکایات پر سخت کارروائی کی جائے، جس پر ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن نے اسسٹنٹ کمشنر دینا کو سخت احکامات جاری کیے کہ وہ فوری طور پر مین بازار کی صفائی کروائیں اور عید تک بازار کی حالات بہتر بنائیں تاکہ شہر آنے والی عوام آسانی سے خریداری کر سکے اور ان کو کسی بھی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے بھائی حمزہ کیانی، ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن، اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان اور راجہ علی نے عوامی شکایات پر اچانک مین بازار دینا کا دورے کے موقع پر دکانداروں نے کھل کر اپنے مسائل بیان کیے، جس پر حمزہ کیانی نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو فوری نوٹس لینے کا کہا، جس پر ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا اوزگن نے سخت احکامات جاری کیے کہ بازار میں صفائی فوری کی جائے اور عید تک حالات بہتر کیے جائیں۔ قبل ازاں علاقے کی عوام نے حمزہ کیانی اور وزیر مملکت کے کوآرڈینیٹر راجہ علی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے بہت سارے شارٹ نوٹس پر اس مسئلے کا نوٹس لیا اور ڈپٹی کمشنر جہلم اور اسسٹنٹ کمشنر دینا نے موقع پر جا کر مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔